الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ میرے بھائی اور بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کے آنے کے لیے اور اس دنیا سے انسان کے جانے کے لیے ایک ضابطہ، ایک قوانین بنائے ہیں۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، نبی علیہ السلام کے فرمان اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع، ان کی طرح زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر اور اس کے علاوہ بے شمار جگہ انسان کو اشارتاً اور انسان کو مثالوں کے ذریعے یہ بات سمجھائی ہے کہ جب امت مسلمہ میرے قاعدہ قوانین، میرے حکموں سے اگر منہ پھیر کر زندگی گزارے گی تو ان کا دنیا میں انجام کیسا ہوگا، اور دنیا کے بعد، دنیا سے پردہ پوشی کرنے کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو قرآن پاک کی صورت میں، نبی علیہ السلام کے ارشادات کی صورت میں پہلی بے شمار قوموں کی ہلاکتوں کی مثالیں دے کر یہ بات سمجھائی کہ اگر ان کی طرح نافرمانیاں کی تو دنیا میں بھی یہ سزا ملے گی، آخرت میں تو سزا ہے ہی ضروری۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو آپ پر مصیبتیں آتی ہیں، جو آپ کے اوپر آفتیں آتی ہیں، جو آپ کے اوپر دنیا میں طرح طرح کے امتحانات آتے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ جس طرح امت محمدیہ، جس طرح انسان اپنے اعمال کو اوپر بھیجتے ہیں، ایسے ہی ان کے اوپر فیصلے بھی نیچے اترتے ہیں۔ جب امت محمدیہ اپنے اصول کو، اپنے ضابطوں کو، نبی علیہ السلام کی شریعت کو، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اصولوں کو چھوڑے گی تو پھر دنیا میں بھی پکڑ ہے، آخرت میں بھی پکڑ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ پر مصیبتیں آتی ہیں وہ کسی بھی صورت میں ہوں، چاہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہوں، وہ ایکسیڈنٹوں، حادثوں، تھانوں کچہریوں کی صورتوں میں ہوں، گھر میں حالات، پریشانیاں، مصیبتوں کی صورت میں ہوں، یا آسمان سے بارشیں، آندھیاں، طوفان چلنے کی صورت میں ہوں، یا زمین پر سیلاب، زلزلے اور خشک سالی کی صورت میں ہوں، وہ تمام کے تمام انسان کے اعمال کی بدولت ہے۔
جس طرح آج کے دور کے اندر، آج کے حالات کے اندر، آج کے اس وقت کے اندر دنیا میں گناہ ہو رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، وہ علیم بذات الصدور بھی ہے اور وہ عالم الغیب بھی ہے اور وہ بہترین معاف کرنے والی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ زمین ہر وقت اس انتظار میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار یہ التجا کرتی ہے کہ الہ العالمین، یہاں شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، یہاں زناکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، جوا، فساد، جھوٹ، سود کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھائی باپ کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہے، شوہر بیوی ماں والدین کا نافرمان ہے۔ زمین یہ التجا کرتی ہے الہ العالمین تو حکم دے ہم انہیں اپنے اندر دنسا لیں، ہم پہلی قوموں کی طرح انہیں اپنے اندر نگل لیں، انہیں مٹا دیں، ان کا نام و نشان ختم کر دیں۔ ادھر سمندر روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی التجا کرتا ہے، الہ العالمین تو ہمیں حکم دے ہم زمین کے اوپر چڑھ جائیں، جتنے بھی گناہ کرنے والے ہیں ان سب کو دنیا سے ختم کر دیں، ملیا میٹ کر دیں۔ ادھر پہاڑ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ التجا کرتے ہیں، الہ العالمین حکم دے ہم پھٹ جائیں، لاوا چھوڑ دیں، ہم بکھر پڑے ان کے اوپر، ان کو تیز نیز کر دیں۔ آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار یہ التجا کرتا ہے، الہ العالمین تو حکم دے انہوں نے تیری زمین کو گناہوں سے بھر دیا ہے، جھوٹ اس پر ہے، سود اس پر ہے، زنا اس پر ہے، گانے بجانے کے اوریانی اس پر ہیں، عورتوں کا ننگا ناچ اس پر ہے، والدین کے سریعام نافرمانی ہو رہی ہے، علماء کی نافرمانی ہو رہی ہے، بہن بھائیوں کا آپس میں زمین جائیدادوں کے جھگڑے ہیں اور ناپ تول کے اندر کمی کی جا رہی ہے، یہ سارے گناہ ہیں۔ الہ العالمین تو حکم دے ہم ان سب کو ختم کر دیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے نام پر، اس کی ذات پر قربان جائے، وہ روزانہ انہیں کہتے ہیں اس کو خاموش ہو جاؤ، ابھی میں ان کے انتظار میں ہوں، کب یہ مجھ سے توبہ کرتے ہیں، کب یہ مجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ میں ان کے اس انتظار میں بیٹھا ہوں کہ ایک دفعہ میری طرف پلٹ کر تو آئے، میں ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک طویل حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو دولت سمجھ کر لوگ کھانے لگے، جیسے کہ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جب لوگ مال غنیمت کو دولت سمجھ کر کھانے لگے اور جب لوگ زکوٰۃ کو جو ہے تاوان سمجھ کر ادا کرنے لگیں یا زکوٰۃ کو جو ہے وہ ادا ہی نہ کریں، جب لوگ تعلیم کی خاطر قرآن کی تعلیم کو، سنت رسول کی تعلیم کو پس پش ڈال دیں، اور فرمایا آگے جب خاوند اپنی بیوی کا فرمانبردار ہو اور اپنے والدین کا نافرمان بن جائے، جب بیٹا اپنے باپ کا نافرمان بن جائے، پھر آگے فرمایا کہ جب مساجد کے اندر شور اور غل ہونے لگے، یہ آج بھی ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں، جب مساجد کے اندر شور اور غل ہونے لگے، جب قوم کے بڑے، جب قوم کے سردار جھوٹے ہوں، شرابی ہوں، زانی ہوں، بد کردار ہو، لا علم ہو، اور جب لوگ کسی کی عزت کرے اس کے شر کی ڈر کی وجہ سے، یعنی یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، اس نقصان کی وجہ سے وہ لوگ اس کی عزت کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا جب شراب عام ہو جائے، جب گانے بجانے والے آلات عام ہو جائے، جب ہر طرف گانے بجانے والی عورتیں گھومنے پھرتی ہوئی نظر آئے، جہاں بجا سے موسیقی اور گانوں کی آوازیں آنے لگے جائیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد انتظار کرو آسمان سے پتھر برسنے کا، اس وقت انتظار کرو آسمان سے آگ برسنے کا، اس وقت انتظار کرو زمین کو سیلاب چھوڑنے کا، اس وقت انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خشک سالی کے آنے کا، اس وقت انتظار کرو بارشوں کی صورتوں میں عذاب آنے کا، اس وقت انتظار کرو آندھیوں کے طوفان کے چلنے کا، اور اس وقت انتظار کرو زمین کے اندر زلزلے آنے کا،
اس حدیث کے مد نظر رکھتے ہوئے آج ہمارے اندر یہ تمام کے تمام گناہ عام ہیں، شراب نوشی عام ہے، گانے بجانے والے عام ہیں، زنا کرنے والے عام ہیں، اور اس طرف اگر نظر دہرائی جائے تو والدین کے نافرمان عام پھر رہے ہیں، بھائی بھائی کا جائیداد کی وجہ سے دشمن بنا ہوا ہے، بیٹا باپ کا جائیداد کی وجہ سے دشمن بنا ہوا ہے، دوست کو گلے لگائے گا بھائی کا دشمن ہوگا، دوست کو اپنی چادر پر، اپنی چارپائی پر، اپنے بستر پر بٹھائے گا اور باپ کے سادے سیدھے منہ سے سلام نہیں کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کے عذاب آئیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصْابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی تم کر رہے ہو، جتنے بھی تم پر گناہ آ رہے ہیں، یہ سارے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے تم نے خود اپنے اوپر لائے ہیں۔ پھر کیسے عذاب آتے ہیں؟ کبھی بل کی صورت میں بل زیادہ آ گیا، کبھی مہنگائی ہوگی، کبھی ظالم جابر حکمران نازل ہو گئے، کبھی خشک سالی ہوگی، کبھی جو ہے گھر کے اندر ساری سہولتیں ہونے کے باوجود ہر وقت پریشانی کا عالم ہوگا، بھائی بھائی سے پریشان ہے، شور بیوی بچے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کا نظام نہیں چل رہا، فیکٹری کا نظام نہیں چل رہا، محلے کا نظام نہیں چل رہا، ملک کا نظام نہیں چل رہا۔ جب یہ سارے گناہ عام ہو جائیں گے تو پھر ہر وقت افراتفری ہوگی۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت میں انبیاء علیہ السلام نے ایسے حالات میں اپنی قوموں کو کیا بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ اس وقت جب ایسے حالات پیدا ہوں تو استغفار کرو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ہر وقت اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، علل اعلان کیجئے اور انفرادی توبہ کیجئے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کیا جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ جب استغفار کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں۔ پہلے بھی یہ حدیث بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندے کی ہر وقت توبہ اور استغفار کی اس طرح انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ زمین کہتی ہے اے اللہ حکم دے ہم ان کو اپنے اندر دنسال ہیں، آسمان کہتے ہیں اللہ حکم دے ہم ان کے اوپر آگ اور پتھر جو ہے برسائیں، سمندر کہہ رہے اللہ حکم دے یہ گناہ ہو رہے ہیں ہم ان کو ختم کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس کو خاموش ہے جو اپنے بندوں کے انتظار میں ہوں کب یہ مجھ سے معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انفرادی اور اجتماعی گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے جتنی بھی کمی کوتاہی ہیں سب کو معاف فرمائے۔ ہمارے اوپر جتنے بھی حالات آئے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ان کو ہم سے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔